کسی کے گھر کے اوپر آپ نے ہارن لگا دیا اور وہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ مطلب کہ تھوڑا سا بھجن آواز تھوڑی کم کر دو یا ہارن تھوڑا آگے پیچھے کر دو، بھائی کیوں؟ گھر میں تکلیف ہوتی، توبہ کرو، اذان سے تکلیف، اللہ اس کے رسول کا نام آپ کے گھر میں آ رہا ہے، اس سے کوئی تکلیف ہوگی؟ کیسی بات کر رہے ہو آپ لوگ؟ اور وہ جو اس کا جو لے گا نا آپریشن کرے گا تو خود اس کا اپنا منہ کا اسپیکر اتنا بڑا کھل جائے گا کہ آپ کو میں کیا عرض کروں. تو ایسوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک وہ مجھے حکایت یاد آئی تو وہ سنا دوں گا، جواب ہو جائے گا اس میں. ایک مفتی صاحب نے مجھے قصہ سنایا. ایک نعت خوان تھا، اس سے کچھ لوگ ناراض تھے. وہ ایک محفل میں نعت پڑھنے کے لیے آیا تو وہ جو ناراض تھے نا وہ اٹھ کے چلے گئے. تو نعت خوان کو برا محسوس ہوا. اس نے اسی مفتی صاحب سے اس نے کہا، مجھ سے اس نے مسئلہ کیا، بات کی. اور بولا کہ دیکھو یہ کیسے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، نعت خوانی کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو مفتی تو سمجھدار ہوتا نا، اس نے کہا میاں نعت خوانی کا انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا، تمہارا بائیکاٹ کیا تھا. ان کو نعت خوانی کا بائیکاٹ نہیں کہیں گے. تو اذان سے تکلیف نہیں ہوتی، اس کی بلند آوازی اور لاؤڈ کی وہ جو تم تراک ہے نا، اس سے تکلیف ہوتی ہے، زوردار آواز. اذان سے اللہ کے نام سے کس کو تکلیف ہوتی ہے؟